سر یہ سوال ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر بندے سے پیار کرتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے وہاں پہ تو یہ ڈفرینشیشن نہیں ہے کہ جی یہ کافر ہے تو میں نے اس سے نہیں کرنا اور یہ مسلمان ہے تو میں نے اس لیے نہیں کرنا. جب اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ کیوں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں؟ کیا اللہ کے پیار میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ اس کا تو کافی سیدھا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس پیار کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا جس کو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کی دو صفات ہے، ایک صرف ہے رحمان اور دوسری ہے رحیم. اپنی رحمانیت کے تحت وہ ساری کائنات سے، ساری مخلوق سے یکساں پیار کرتے ہیں. کسی کے ساتھ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، زیادتی نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف جب وہ رحیم کہلاتا ہے، رحمت کرنے والا، تو رحمت ہر کسی پہ نہیں کرتا. رحمت اس پہ کرتا ہے جو اس کے احکامات کی بجا آوری کرتا ہے، جو اس کے کہے ہوئے باتوں کو مانتا ہے، جو اس کو تسلیم کرتا ہے، جو اپنا سر تسلیم میں خم کر دیتا ہے، وہ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے. اب جس چیز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر کسی پہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، تو پھر ڈسٹربنس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہی سوال ہے نا. اب ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ اب اس میں سمپل سی بات ہے کہ وہ تو اپنی رحمانیت سے سب کو نواز رہا ہے. آگے ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے اس کو اوبے کرنا. جب ہم اس کو ڈس اوبے کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے، یہ سارے کا سارا اسٹرکچر جو ہے، چاہے وہ جسم ہے، چاہے وہ اس کے اندر چلانے والی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ روح ہے، اس سارے کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے نا. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہوئی ہے نا. اللہ نے اس ساری چیز کو اپنے سینٹر کے گرد گھمایا ہوا ہے. اب جب ہم اس کو ڈس اوبے کرتے ہیں تو ہم اس سینٹر پوائنٹ سے اپنی اس روح کو خود بخود ڈیٹیچ کر دیتے ہیں، اور جہاں وہ ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے. اور ہمارے اندر ڈیفیشنسی اتنی ہے کہ وہ ہمیں اپنی ڈیفیشنسی نظر نہیں آتی، ہم اس کو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ نے ایسے کیوں کر دیا، اللہ میرے ساتھ مہربان ہے تو اللہ نے ایسے کیوں کر دیا، حالانکہ وہ اس چیز کا اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مہربانی اور رحمانیت تو وہ اسی طرح چلا رہا ہوتا ہے. اس چیز کا تعلق اس کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور رحمت کے لیے اس نے کنڈیشنز رکھی ہوئی. رحمت کے لیے اس نے آپ کو پوری بکلیٹ دی ہوئی ہے. اس بکلیٹ پہ تم عمل کرو گے تو تم پہ رحمت کی جائے گی. اس نبی کا کہنا مانو گے تو تم پہ رحمت کی جائے گی. اس میرے رسول کی بات مانو گے تو تم پہ رحمت کی جائے گی. اس کا تعلق اس سے، اور وہ ایک جنرل بات ہے، آپ کو یہاں بھی نظر آتی ہے. ماں باپ ہر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر کسی کو پیسے دیتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن زیادہ کلوز وہ ہو جاتا ہے جو ماں باپ کا زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے، اور جو ڈس اوبے کرتا ہے وہ خود بخود اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. وہ تو ایک سامنے کی بات نظر آتی ہے. سر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اوبیڈینس کو ایکسیپٹ کرے یا ڈس اوبیڈینس کو، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان تو بے اختیار ہے، جو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. اگر میری قسمت میں ڈپریشن آ جائے، قسمت کی بات پھر ایک علیحدہ وہ ٹاپک ہے کہ تقدیر میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوتی ہے. انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اوبیڈینس یا ڈس اختیار میں اوبیڈینس. ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے. جس طریقے سے اس نے بدی کی قوتوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک برا کام کر سکتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر اس نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے، شر کو بھی اور خیر کو بھی، اور دونوں کو اختیار کرنے کا پورا اس کو وہ رائٹ کیا ہوا ہے. وہ کر سکتا ہے وہ جس کو چاہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بدی کے اندر ذرا اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، گلیمر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بدی جو ہے وہ زیادہ جلدی اٹریکٹ کرتی ہے. تو یعنی اپنے ڈپریشن کی وجہ ہم خود ہیں. بالکل.
اپنے ڈپریشن کی وجہ ہم ہوتی ہے. اس کے لیے کسی قسم کا کوئی ماحول یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہم اس کو بلیم نہیں دے سکتے. تو یعنی اللہ کا پیار تو ہے لیکن ہمارا بھی ہونا ضروری ہے. اللہ کا پیار اس حد تک موجود ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ رحمان ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہاں پہ ہماری بھی ڈیوٹیز ہیں، مانگنا بھی اور اس چیز کو اوبے کرنا بھی. آپ ماں باپ ہی کو دیکھ لینا، ماں باپ سب کو کھانا کھلاتے ہیں، ماں باپ سب کو کپڑے پہناتے ہیں، ماں باپ سب کو وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ اوبیڈینس. جو اوبیڈینٹ ہوگا اس پہ زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، ان پہ زیادہ فیورز ہوں گی، اس کے اوپر زیادہ بلیسنگز ہوں گی. یہی رول ہوتا ہے. لگتا ہے سر کیا انسان ہر وقت جزا اور سزا کی ہی چکی میں پستا رہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ اپنے اوپر آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، سیلف انالیسس کی آپ بات کریں تو بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بہت زیادہ سیلف انالیسس بھی کرتے ہیں یا اس طرح سے بھی کرتے ہیں، تو وہ چیز بھی ان میں زیادہ ڈپریشن بھی کریٹ کر دیتی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی نیگیٹیوٹی کو دیکھیں گے تو پرابلم میں رہیں گے، اگر پازیٹیوٹی کو دیکھتے رہیں گے تو بھی پرابلم میں آ جائیں گے. کافی اس کے لیے میں نے ایک دفعہ ایک سیٹنگ میں بات کہی تھی کہ اگر ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو ہم متکبر ہو جائیں گے، اگر ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو ہم انفیریئرٹی کمپلیکس میں جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ زیرو لیول پہ رکھنا ہوگا. ہمیں اللہ سے یہ توفیق مانگنی ہوگی کہ ہم ہمیشہ زیرو لیول پہ رہیں. اگر ہم زیادہ نیکوکار بنیں گے تو وہ ہمارے اندر تکبر پیدا کرے گا جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ہمارے وہ نیکیوں کو کھا پی کے ختم کر دیا. اور اگر ہم اتنا زیادہ سیلف انالیسس کرنا شروع کر دیں کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ہم قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیں، گناہگار رکھنا شروع کر دیں، تو ہم اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکیں، ہم اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکیں. اس کے لیے بھی کیا ہوگا کہ ہم دوسری سائڈ پہ نکل جائیں گے، انفیریئرٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے. اس لیے زیرو پہ جب ہم رہ کے وہ چیز کرتے ہیں نا، وہاں پہ وہ چیز ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتی. اور سر یہ جو لوگ اینٹی ڈپریسنٹس لیتے ہیں ان سے بھی ان کو ریلیف تو نہیں ملتا، تو پھر وہ کیا کریں؟ اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے نا وہ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کو چوٹ لگی یا آپ کو کوئی اندر سے آپ کے پھوڑا نکل آیا، آپ اس پھوڑے کے اوپر ڈریسنگ کر دیں، آپ اس کے اوپر کوئی آئنٹمنٹ لگا دیں، کوئی اور ایسی چیز کر دیں. اب اگر وہ پھوڑا آپ کا کینسر کا ہے تو مجھے بتائیں، آپ اوپر سے چاہے آپریٹ کروا لیں، چاہے اس کی ڈریسنگ کروا لیں، چاہے آئنٹمنٹ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ ڈپریشن وہ کینسر ختم تو نہیں ہوگا. کینسر تو اس وقت ختم ہوگا نا جب تک آپ اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کرتے. تو وہ اینٹی ڈپریشن جو میڈیسنز ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، ٹیمپریری ریلیف. اور وہ ریلیف بھی کیا ہوتا ہے، آپ سو جاتے ہیں یا آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ اتنا اس سے کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتی. نروس سسٹم جو وہ افیکٹ کرتی ہے نا تو اس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر یہی ہے کہ اپنے تعلق کو صحیح کیا جائے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے. سر کچھ لوگوں کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کویسچن ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف میں سب کچھ اچیو کر لیتے ہیں، مطلب کہ جو بھی ہمارے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے باوجود بھی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی پھر ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور ہم پھر بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اولاد بھی ہے، شادی بھی اگر آپ کے پسند سے ہو گئی ہے، ہر چیز ہے آپ کے پاس، تو پھر بھی آپ ڈپریس ہیں. غریب بھی ڈپریس ہے، امیر بھی ڈپریس ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں.
قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے سوا کوئی چیز دلوں کو سکون نہیں بخش سکتی۔ تو اب اس میں آپ کو سوچیں کیا ہوگا کہ وہ جتنی چیزیں ہمارے پاس، پہلے ہمارے وہ ٹارگیٹس ہوتی ہیں، ہماری اچھی جاب لگ جائے، ہماری اچھی پڑھائی ہو جائے، ہماری اچھی جاب لگ جائے، ہماری اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، ہمارے اچھی بیوی خاوند مل جائے، ہمیں ہمارے گھر میں اچھی اولاد پیدا ہو جائے، ہماری اولاد لائق ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ سارے ہمارے ایک ٹارگیٹس ہوتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان ٹارگیٹس کو جب ہم الٹیمیٹلی اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے باوجود ہماری روح پیاسی ہوتی ہے۔ یہ سارے ٹارگیٹس جو ہے نا یہ میٹیریلی ہمیں ملتے ہیں، ان کا ہمارے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جو اندر چیز موجود ہے اس کی پیاس تو نہیں بجھتی، اس کی پیاس تو اسی وقت بجھے گی جب اس کو اللہ کا ذکر ملے گا۔ اب وہ ہم چونکہ کرتے نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ بڑے روٹین لیول پہ نماز روزے کی شکل میں ہم کرتے ہیں جس میں اللہ کا تعلق قطعاً موجود نہیں ہوتا، صرف ایک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو وہ چیز ہمیں سود نہیں کر پاتی، اور وہی بات ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ حاصل کرنے کے باوجود ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم ڈپریسڈ ہوتے ہیں۔ اب پھر ہمیں ڈپریشن کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد اگر ہم کسی سے رجوع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلانا وظیفہ پڑھ لیں، اب نماز روزہ شروع کر لیں، نماز روزہ کرنے کے باوجود، فلانا وظیفہ کرنے کے باوجود بھی ڈپریشن وہی قائم رہتا ہے۔ پھر سوچتے ہیں پھر کیا کریں، حالانکہ صرف اس نماز روزے کے اندر جو تعلق اللہ کا ہوتا ہے اگر وہ ہم قائم کر لیں تو ایک ہی نماز ہمیں تمام ٹینشنوں، ڈپریشنوں اور ساری چیزوں سے باہر لے کے چلے۔ اور سر یہ سارے ایلیمنٹ ہی ڈسسیٹسفیکشن پروڈیوس کرتے ہیں۔ بالکل یہی چیز۔ سر یہ حلال اور حرام کھانے سے بھی کوئی ڈپریشن پہ فرق پڑتا ہے یا کاز بنتا ہے یہ سارا؟ حلال اور حرام سے بالکل بنتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب حرام چیز اندر جاتی ہے تو وہ آپ کی روح کو ڈسٹرب کرتی ہے نا، وہی ڈسٹربنس باہر آتی ہے، وہی پھر اس کا کاز بنتی ہے۔ ڈسٹرب تو کرتی ہے کیونکہ روح جو ہے وہ سراپا پازیٹیوٹی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کے اندر پھونکی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ اس کو ایک غلط چیز فیڈ کریں گے، دیں گے تو خراب کرے گی۔ سر یہ کھانے کی لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ حلال کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سر یہ تو کلیئر کریں کہ یہ حلال کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج کا جو انسان ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے باہر کے ملک جا کے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے کہ نہیں، یہاں پہ تو ہم وہ نہیں کر رہے۔ یہ اتنی بڑی ایک کولیکٹیو قسم کی بیماری ہے جس کو ہر انڈیویجول اپنی ڈیوٹی بنا کر اس کو پورا کر سکتا ہے، آپ کولیکٹیولی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہر انڈیویجول اپنے اندر اس چیز کو ریئلائز کریں، پھر آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ ہر انڈیویجول یہ سوچے کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، اس پہ میرا حق نہیں ہے، یہ دوسرے کا حق ہے، پھر آپ اس حرام حلال میں تمیز کر سکتے ہیں۔ حرام حلال میں ہم لوگ جو تمیز کرتے ہیں وہ صرف ہم بس کہتے ہیں جی نہیں جی یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، بس یہ چھری پھیرنے کی